اس باپ کا نام ہے مکیش امبانی اور بیٹی کا نام ہے ایشا امبانی۔ یہ امبانی خاندان بھارت کا کیا ایشیا کا امیر ترین خاندان ہے۔ مکیش امبانی ہے، ٹھیک ہے جی، تقریباً $100 بلین کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ اس طرح مکیش تک کامیابی کا سالوں کا سفر مہینوں اور دنوں میں طے کرنے لگا۔ مکیش امبانی اگر چاہیں تو آ کے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا مقابلہ محض لنڈن کا بکنگم پیلس ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امبانی خاندان کو دنیا کے مہنگے ترین گھر کی ملکیت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 27 منزلوں پہ پھیلا ہوا یہ گھر اینٹیلیا دنیا کی پہلی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے جس کی لاگت 2010 میں مکمل ہونے کے موقع پہ $1 ارب تھی۔ اس گھر کے رہائشی صرف 5 ہیں، لیکن اس گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے اس خاندان نے 600 افراد کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں۔ اس گھر سے ہٹ کر بھی مکیش امبانی کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے نجی ایئر بیس جاتے ہیں، طیاروں پہ سوار ہوتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے اوپر بھی بائی دا وے ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ جہاز تک جانے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں۔ اس کے متعلق پڑھیے گا، اس کے متعلق فلمیں دیکھیے گا جو بنی ہوئی ہیں، ڈاکیومنٹریز وغیرہ، کافی سیکھیں گے آپ مکیش امبانی سے۔ کوئی کہے کہ کسی شادی کی تقریب پہ 14 ارب روپے سے زیادہ خرچ ہو گیا تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگوں کے لیے تو یہ سوچنا بھی ممکن نہیں۔ لیکن اگر آپ کے باپ کے 58 کھرب پاکستانی روپے کے اثاثے ہوں، 58 کھرب کا مطلب ہے، ارب نہیں کہہ رہا، کھرب کہہ رہا ہوں، ٹریلین کے اثاثے ہوں، تو چند ارب روپے تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی آپ کے لیے ارب بھی پھر ایسے ہی ہے جیسے چند ہزار روپیہ۔ جس شادی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں دنیا بھر سے 600 عالمی شخصیات کو مدعو کیا گیا تھا، انہیں دعوت ناموں میں سونے کی مالائیں بھی پیش کی گئی تھیں، مہمانوں کو لانے کے لیے 100 جیٹ طیارے اور درجنوں جیگورز اور مرسیڈیزز اور پورشز اور BMW جیسی لگژری گاڑیوں کو بک کیا گیا تھا۔ اب تقریبات کے دوران دنیا بھر کے 108 آرٹس اور رسومات کے کرتبوں سے مہمانوں کو محظوظ کیا گیا تھا۔ 4 دن تک 51,000 افراد کو 3 وقت کا کھانا دیا گیا۔ اس باپ کا نام ہے مکیش امبانی اور بیٹی کا نام ہے ایشا امبانی۔ یہ امبانی خاندان بھارت کا کیا ایشیا کا امیر ترین خاندان ہے۔ پر آپ کو معلوم ہے کہ یہ ایشیا کا امیر ترین خاندان در حقیقت ماضی میں اتنا امیر نہیں تھا، بلکہ مکیش کے والد دیرو بھائی امبانی پیٹرول پمپ پہ کام کرتے تھے، ملازمت کرتے تھے، اور وہاں سے عدن گئے اور پھر بھارت آ کے اپنے کاروبار کی بنیاد رکھی۔ اور اس خاندان کی ملکیت میں ریلائنس انڈسٹریز اب دنیا کی سب سے بڑی پولی ایسٹر پروڈیوسر ہے، جبکہ دیگر متعدد کاروبار اس کے الگ ہیں۔ یہ وہی دیرو بھائی امبانی جن کے اوپر بالی ووڈ نے فلم بنائی تھی گرو، اگر آپ نے دیکھی نہیں، ابھیشیک بچن اور ایشوریہ رائے کی، یاد آ گیا مجھے۔ یہ کمپنی اس وقت 100 ارب ڈالرز کی مالیت کی حامل ہے اور بھارت کی مجموعی برآمدات کا 20% حصہ اس کے پاس ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہوا۔ اور 2002 میں جب دیرو بھائی کا انتقال ہوا تو اس کی کوئی وصیت بھی نہیں تھی۔ مکیش امبانی کی کہانی اس دن سے شروع ہو گئی تھی جس روز اس کے باپ نے یونیورسٹی جانے سے اس کو روک دیا۔ اور مکیش امبانی کا بچپن دوسرے بچوں سے مختلف نہیں ہے، اس نے بھی دوسرے بچوں کی طرح تعلیم حاصل کی اور اپنا تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے بھی کچھ کرنے کا جذبہ تھا، اور اس جذبے اور ولولے کے تحت مکیش نے میٹرک کرنے کے بعد کیمیکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد MBA کی ڈگری لی، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اس دوران اس والد کے کہنے پہ تعلیمی سفر کو مؤخر کر دیا۔ ہوا یوں کہ اندرا گاندھی کی دور حکومت میں سرکار نے 1980 میں PFY پولی ایسٹر فلمنٹ یارن مینوفیکچرنگ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کھولی، تو مکیش کے والد صاحب دیرو بھائی امبانی نے لائسنس کے لیے درخواست جمع کروا دی کہ وہ PFF مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ اس وقت سخت مقابلے کی فضا تھی، ٹاٹاز، برلاز اور تقریباً 43-44 لوگ ایسے تھے جو میدان میں اترے ہوئے تھے۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ دیرو بھائی مکیش کا باپ لائسنس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ اس پلانٹ کو چلائے گا کون؟ دیرو بھائی اکیلا تو چلانے سے رہا۔ اس مشکل سے نکلنے کی راہ یہ سوچی کہ وہ اپنے بڑے بیٹے مکیش کو یونیورسٹی سے نکال کے اپنے ساتھ کام میں شامل کر لے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ مکیش کو کہا تو اس نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے باپ کے حکم پہ سر تسلیم خم کیا۔ یہی موڑ مکیش کے لیے کامیابی کا سرچشمہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد اس کی کامیابی کا سفر شروع ہوا اور آج تک رواں رواں۔ اس طرح مکیش تک کامیابی کا سالوں کا سفر مہینوں اور دنوں میں طے کرنے لگا۔ اب یہ خاندان دنیا کے مہنگے ترین گھر میں قیام پذیر ہے، اس کا مقابلہ محض لنڈن کا بکنگم پیلس ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امبانی خاندان کو دنیا کے مہنگے ترین گھر کی ملکیت کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 27 منزلوں پہ پھیلا ہوا یہ گھر اینٹیلیا دنیا کی پہلی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے جس کی لاگت 2010 میں
مکمل ہونے کے موقع پہ $1 ارب تھی. یعنی اپنے باپ کی موت کے بعد 6 مہینے کے بعد مکیش امبانی نے اپنے اثاثوں کو استعمال کرتے ہوئے ممبئی کے مہنگے ترین علاقے میں اس گھر کی تعمیر شروع کی. اس گھر کے رہائشی صرف 5 ہیں، یعنی مکیش امبانی، اس کی بیوی اور 3 بچے، آنند، آکاش اور ایشا. اب جو شادی کے بعد دوسرے گھر منتقل ہوگی، لیکن اس گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے اس خاندان نے 600 افراد کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں. تو امبانی خاندان کی تاریخ پر کتاب لکھنے والے مصنف ہمیش میکڈونلڈ کے مطابق یہ عمارت در حقیقت بھارت کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ ہم کیا کچھ حاصل کر چکے ہیں. اس گھر سے ہٹ کر بھی مکیش امبانی کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے نجی ایئر بیس جاتے ہیں، طیاروں پہ سوار ہوتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے اوپر بھی بائی دا وے ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ جہاز تک جانے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں. اس باپ کا نام ہے مکیش امبانی اور بیٹی کا نام ہے ایشا امبانی. یہ امبانی خاندان بھارت کا کیا، ایشیا کا امیر ترین خاندان ہے. مکیش امبانی ہے، ٹھیک ہے جی، تقریباً $100 بلین کے قریب پہنچے ہوئے ہیں. اس طرح مکیش جو تک کامیابی کا سالوں کا سفر مہینوں اور دنوں میں طے کرنے لگا. مکیش امبانی اگر چاہیں تو آ کے پاکستان کا قرضہ اتار سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کا مقابلہ محض لنڈن کا بکنگم پیلس ہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امبانی خاندان کو دنیا کے مہنگے ترین گھر کی ملکیت کا اعزاز بھی حاصل ہے. 27 منزلوں پہ پھیلا ہوا یہ گھر اینٹیلیا دنیا کی پہلی اپارٹمنٹ بلڈنگ ہے جس کی لاگت 2010 میں مکمل ہونے کے موقع پہ $1 ارب تھی. اس گھر کے رہائشی صرف 5 ہیں، لیکن اس گھر کا انتظام سنبھالنے کے لیے اس خاندان نے 600 افراد کی خدمات حاصل کی ہوئی ہیں. اس گھر سے ہٹ کر بھی مکیش امبانی کو کہیں جانے کی ضرورت ہوتی ہے تو اپنے نجی ایئر بیس جاتے ہیں، طیاروں پہ سوار ہوتے ہیں، کہیں چلے جاتے ہیں، اور گھر کے اوپر بھی بائی دا وے ہیلی کاپٹرز ہیں، وہ جہاز تک جانے کے لیے ہیلی کاپٹر یوز کرتے ہیں. اس کے متعلق پڑھیے گا، اس کے متعلق فلمیں دیکھیے گا جو بنی ہوئی ہیں، ڈاکیومنٹریز وغیرہ. کافی سیکھیں گے آپ مکیش امبانی سے. لوگ ایسے ہی نہیں سکسیسفل ہو جاتے.